یا ایہا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، تم کیوں حرام کرتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ ما احل اللہ لک، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ کسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کے تعلق سے کہہ دیا کہ اب میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، میرے لیے حرام ہے۔ بہت سارے روایتیں اختلاف کے ساتھ آتی ہے، خیر انہیں جمع کرنے بعد وجہ ریزن جو بھی بنے، لیکن یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا، اور آپ نے گویا کہ وہ آپ کی باندی جو آزاد بیویوں میں سے نہیں تھی لیکن لونڈی اور ملک یمین میں سے تھی، اور جب آپ نے یہ قسم کھائی اور اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا لم تحرم، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی سے حلال اور حرام کرنے والے؟ ولا تقولوا، اور قرآن میں صاف اللہ نے کہہ دیا تم مت بولو، ولا تقولوا لما تصف السنتکم، تمہاری زبان جس کو حلال کہتی تم اپنی زبان سے مت بولو، لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، تم اپنی زبان سے کسی بھی چیز کو مت کہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، کسی چیز کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا، اس کا حکم دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ نے قرآن میں حلال اور حرام کلیئر کٹ بیان کر دیا ہے۔ تو اے نبی، حلال اور حرام کرنے والے تم کون؟ ہم نے کیا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، تم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا جبکہ آپ کی آزاد بیویوں میں سے بھی نہیں تھی، ملک یمین باندی اور لونڈی کی حیثیت سے تھی، اس کو آپ نے جب ایک غلط طریقے پر حرام کیا اپنے اوپر تو اللہ نے پکڑ کی، گرفت کی، آیت نازل کی اور کہا تمہارے حرام کرنے سے نہیں ہوتا۔ تو اب جو لوگ آزاد بیویوں کو ذالکم قولکم بیفواہکم، اپنے منہ کی بولی ہوئی بات سے، اپنے منہ سے ایک عدت میں بے شمار طلاق ادا کر دینے سے اپنی کسی جوڑے کی آزاد بیوی کو حرام کر دیتے ہیں اور رجوع کا حق ختم کر دیتے ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ آزاد عورت منکوحہ مدخولہ کے حرام ہونے کا ایک طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، 2 مرتبہ طلاق ہوگا، دونوں مرتبہ رجوع کا حق ہوگا، یا دونوں مرتبہ رجوع نہیں کیے تو دونوں مرتبہ عقد جدید ثانی اور ثالث کا حق ہوگا، اس کے بعد تیسری مرتبہ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اس نے پھر سے طلاق دیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس تیسرے طلاق کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، اب حرام ہوگی۔ تو عورت 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی، عورت تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے۔ ذرا فرق سمجھیے 3 اور تیسرے کا، ہر کوئی عقل مند، ہر کوئی زبان جاننے والا، ثالث اور ثلاث، 3 اور تیسرا، 3rd and 3، تو 3 طلاق کے بعد، 3 طلاق کے بعد بالطلاق الثلاث، 3 طلاق کی وجہ سے عورت حرام نہیں ہوتی، بلکہ بعد الطلاق الثالثہ، تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے۔ جائیے اس اصول کو جو قرآن سے نکلتا ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کے خلاف کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھرا ہوا ہے ذرا وہ سمجھ لیں کہ عورت 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی، عورت تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے۔ 3، 1 2 3 ایک ساتھ آ سکتے ہیں لیکن پہلا دوسرا تیسرا کبھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ طلاق قرآن میں 1 2 3 کہیں بھی نہیں ہے، طلاق پہلا دوسرا اور تیسرا ہے، پہلے کے بعد ایک پروسیجر ہے، دوسرے کے بعد ایک پروسیجر ہے، تیسرے کے بعد ایک پروسیجر ہے، تیسرا ادا کرنے کے بعد، عدت ختم ہو جانے کے بعد جس میں رجوع کا حق نہیں ہے،
تب عورت حرام ہوتی ہے۔ تو آزاد منکوحہ مدخولہ عورت کے حرام ہونے کا طریقہ جو قرآن نے بیان کیا ہے اسی طریقے پر حرام ہوگی۔ اور جو باندی ہیں، ملک یمین میں ہے، انہیں اللہ کے رسول ماریہ قبطیہ کے تعلق سے کہا تھا کہ تو میرے لیے حرام، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اللہ نے پکڑ کر لی۔ تو اب اللہ ان کی کتنی بڑی پکڑ کرے گا جو بے شمار جوڑوں کو ذالکم قولکم بیفواہکم، اپنے منہ سے کچھ بک دینے، بار بار لفظ طلاق ادا کر دینے اور یہ سوچ لینے کہ اب یہ بائنا ہو گئی، اب رجوع کا حق نہیں، یا کسی ظالم جابر بادشاہ کی یا کسی کے غلط فتوے کی وجہ سے، کسی کے کہہ دینے کی وجہ سے، ذالکم قولکم بیفواہکم، یہ تم کہتے ہو۔ یہ آیت سورہ احزاب میں زہار کے تعلق سے ہے کہ جو ماں کہتے تھے اپنی بیوی کو اور ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیتے تھے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی مرد کے لیے اس کے سینے کے اندر دو دل نہیں بنایا کہ اپنی بیوی کو ماں بھی سمجھے اور بیوی بھی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو اپنی بیویوں کو ماں بول کر طلاق دیتے ہیں، انت علیہ کظہر امی، آج سے تو میرے لیے میری ماں کے پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ ایسا طلاق اہل عرب میں سمجھا جاتا تھا کہ اب اس کے بعد رجوع نہیں تھا، کوئی رجوع کرتا بھی نہیں تھا۔ اور قد سمع اللہ کی تفسیر اور ترجمے میں ہم نے پوری تفصیل بتائی ہے، اس میں سنیے۔ جب وہ عورت آئی اور کہنے لگی تو اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی کہ ٹھیک ہے، میں کیا کہوں، جو دستور اور اصول چل رہا ہے ویسے ہی ہو گیا، میں کیا کہوں۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور رونے اور چلانے لگی، اور حضرت عائشہ ان کو گھر جانے کی التجا کرنے لگی، تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، نبی رحمت للعالمین کے در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، پورا خاندان چھتر بتر ہو گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے، میں بیوہ ہو گئی، ہم دونوں کی زوجیت ختم ہو گئی، یہ کیا معاملہ تماشا ہے، ایک زبان سے کہہ دینے سے، مجھے ماں کہہ دیا تو میں کیا ماں ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا قد سمع اللہ، اللہ نے اس عورت کے رونے کو، چلانے کو، آہذاری کرنے کو سن لیا۔ ایک تو اس عورت کی تکلیف، دکھ، تکلیف، پریشانی اور مظلومیت کو دیکھ کر اللہ نے سورۃ المجادلہ میں 3 طریقہ نازل کیا زہار والے طلاق سے رجوع کا۔ اور جب ایک صحابی نے سورۃ البقرہ کی شان نزول الطلاق مرتان والی آیت کے مطابق جب اس صحابی نے کہا کہ تجھے بار بار طلاق دوں گا، بار بار رجوع کروں گا اور رجوع کے ذریعے تکلیف دوں گا، مرے تک تجھے عدت میں رکھوں گا، مطلقہ نہیں معلقہ بنا دوں گا، نہ اپنی زوجیت میں رکھوں گا، ہمیشہ عدت میں رکھوں گا، طلاق دے کر رجوع کر لوں گا، عدت ختم ہونے لگے پھر طلاق دے دوں گا، پھر تجھے عدت میں رکھوں گا، یہاں تک کہ تو مر جائے، کسی سے نکاح کے لائق بھی نہیں بچے گی اور اپنی بیوی بھی قاعدے سے نہیں رکھوں گا بلکہ عدت میں تجھے مار دوں گا۔ جب یہ ایک عورت کو نقصان پہنچانے کا صرف ارادہ کیا، نقصان پہنچایا بھی نہیں، 1-2 مرتبہ اس نیت سے رجوع کیا بھی نہیں، تو جب تک یہ رجوع جوڑوں کو بنانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ ان بے شمار طلاق اور بے شمار رجوع کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں لیا کہ طلاق دے کے رجوع ہی کر رہے ہیں نا، پلٹ ہی رہے ہیں، پھر سے اپنی بیوی بنا لے رہے ہیں، تو اللہ انہیں رجوع کرنے دیا۔ لیکن جب ایک صحابیہ کو، ایک عورت کو دکھ دینے کے لیے کہ تجھ سے رجوع کروں گا اور رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کروں گا اور مرے تک اس حالت میں معلقہ بنا دوں گا، تو اس ایک عورت کے اوپر ہونے والے ظلم اور ستم جو پاسبل تھا، ابھی صرف کہا تھا، یہ عمل شروع نہیں کیا تھا، تو اللہ نے فوراً کہا کہ جو اب بار بار تم طلاق دیتے تھے، بار بار رجوع کرتے تھے، اس رجوع کو 2 میں قید کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا الطلاق مرتان، لفظ ہے طلاق 2 مرتبہ ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ رجوع مرتان، رجوع صرف 2 مرتبہ ہے، تیسری بار اگر تم نے طلاق دے دیے تو رجوع نہیں کر پاؤ گے۔ عورت کو دکھ تکلیف دینے کے لیے تم رجوع مت کرو، ولا تمسکوہن ضرارا، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع مت کرو، رکھنے کے لیے زوج بیوی کی طرح زوجیت کے رشتے کو اچھے طریقے پر نبھانے کے لیے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جو تم کو اللہ نے دیا، جتنا جیسا دیا اس روزی کے ساتھ بھلے طریقے پر ان کو رکھنا ہے، تب تم رجوع کرو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، عداوت،
دشمنی، نقصان پہنچانے، دکھ تکلیف دینے کے لیے بیویوں سے تم رجوع مت کرو۔ تو ایک عورت کے اوپر ظلم ہونے والا تھا رجوع کے ذریعے، تو اللہ نے بار بار کے رجوع کو جو جوڑوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، بار بار کے طلاق کے بعد بار بار کے رجوع کو اللہ نے کبھی منع نہیں کیا، ہونے دیا، کیونکہ میاں بیوی آپس میں مل رہے تھے، جٹ رہے تھے، تفریق سے دور ہو رہے تھے، رجوع کر رہے تھے۔ لیکن جب ایک عورت کو نقصان پہنچانے کی نیت سے قسم کھائی کہ نہ تجھے بیوی بنا کر رکھوں گا، نہ کسی سے نکاح کرنے دوں گا، بلکہ معلقہ بنا دوں گا، تو اللہ نے اس وقت کہا الطلاق مرتان، ایسا رجوع والا تو صرف 2 طلاق ہے۔ اس کے بعد نیچے کہا فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ دیا تو تمہیں رجوع کا کوئی حق نہیں۔ تو آیت ہے الطلاق مرتان، لیکن اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ رجوع 2 ہے۔ کتنی نزاکت ہے قرآن کی، کتنا ڈیپنیس ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنے اس کے الفاظ میں معنویت ہے کہ رجوع پر روک لگانا تھا۔ جو بار بار رجوع کے ذریعے اپنی بیوی کو دکھ دینے کا، تکلیف دینے کا پلان کیا تھا انہوں نے، اسے روکنا تھا، تو اللہ نے کہا الطلاق مرتان، ایسا رجوع والا طلاق تو 2 ہے۔ اس کے بعد تیسرے کے بعد رجوع نہیں، تو تیسرے طلاق کے بعد عورت حرام ہوتی ہے، 1 2 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی، تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے۔ یہ پکا مسلم اصول ہے، ان آیتوں سے اللہ کے حدود سے نکلتا ہے، اسے کوئی کنڈیم نہیں کر سکتا۔ تو اے نبی، یا ایھا النبی لم تحرم، تم حرام کیوں کرتے ہو، جبکہ وہ آزاد بیوی نہیں تھی، بلکہ ماریہ قبطیہ آپ کی باندی لونڈی اور آپ کی ملکی یمین میں تھی۔ لم تحرم، تم کیوں حرام کرتے ہو ما احل اللہ لک، اللہ نے تو حلال کیا ہے۔ مطلب حدود اللہ میں چینجنگ کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، حلال حرام میں مینیپولیشن کا حق، بدلنے کا، چینج کرنے کا حق، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام کہہ دینے کا حق، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا، بلکہ پکڑ کی لم تحرم، تم کیوں حرام کرتے ہو ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا، اور صاف قرآن میں کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا، تم بولو مت لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، تمہاری زبانیں جو کہتی ہے، وصف کر دیتی ہے، صفت بیان کر دیتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، جھوٹ کہتی ہے، ہذا حلال، یہ حلال ہے، ہذا حرام، یہ حرام ہے، تمہارے کہنے سے، تمہارے کرنے سے نہیں ہوگا۔ تو عورت کے حرام ہونے کا، منکوحہ مدخولہ عورت کے حرام ہونے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے پر ہوگی کسی کے چاہ لینے، کسی کے نیت کرنے، اور 3 طلاق کا اسے مالک بنا دیا گیا، تو تینوں طلاق کو ایک ساتھ استعمال کر لینے سے وہ عورت حرام نہیں ہوگی۔ اللہ نے جب 3 طلاق کا مالک بنایا ہے تو 3 طلاق کب دو، کیسے دو، کیا پروسیجر، وہ بھی قرآن میں بتایا ہے، اس طریقے پر ہی ہوگا۔ جیسے 5 نمازیں ہمیں پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، اگر صبح جا کر میں ادا کر لوں تو 5 نمازیں ادا نہیں ہوگی۔ ہر کوئی یہی فتویٰ دے گا، جب اس نماز کا وقت آئے گا جب وہ نماز ادا ہوگی۔ ایسے ہی تینوں طلاق کا ایک وقت ہے، ایک پروسیجر ہے، بیچ میں عدت ہے، عدت میں رجوع ہے، رجوع نہیں تو انتظار ہے، انتظار کے بعد عدت کے خاتمے پر جدائی ہے، جدائی کے بعد پھر سے سورۃ البقرہ کی آیت اذا تراضوا بینہم بالمعروف، میاں بیوی اگر دونوں راضی ہوں تو دونوں عقد جدید پھر سے کر سکتے ہیں۔ ایسا زندگی میں 2 بار رجوع ہوگا یا 2 بار عقد جدید ہوگا، پھر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری بار طلاق دے گا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی رجوع کے ذریعے، بلکہ کیسے ہوگی وہ بتایا اللہ نے، وہ خود سے ہوگی، کیا نہیں جائے گا۔ تو یہ عورت منکوحہ مدخولہ کے حرام ہونے کا یہ اللہ نے کلیئر کٹ بیان کیا ہے۔ اور من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن، چھونے سے پہلے تم نے طلاق دے دیا، فما لکم علیہن من عدہ، تو اس کی کوئی عدت نہیں، کوئی رجوع نہیں، دونوں آپس میں جدائی ہو جائے گی، فرقت ہو جائے گی، الگ ہو جائیں گے، اپنے اپنے راستے چلے جائیں گے، وہ عورت فوراً کسی سے نکاح کی حقدار ہو جائے گی۔ استبراء رحم اور عدت کا کوئی معاملہ نہیں، جب عدت نہیں تو رجوع نہیں، اسی جوڑے میں رجوع نہیں ہے۔ باقی ہر منکوحہ مدخولہ عورت جس کے ساتھ نکاح کے بعد شوہر نے اسے چھو چکا ہے،
دونوں کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں تو اس کے دو رجوع ہیں یا دو عقد جدید ہیں، اس کے بعد وہ حرام ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے آزاد بیوی کو حرام نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے اپنی باندی ماریہ قبطیہ کو حرام کیا تھا، تو اللہ نے پکڑ کر لی۔ تو آج پوری دنیا میں یہ جو بے شمار جوڑوں کو دو رجوع کے حق سے محروم کر دیا جا رہا ہے، صرف ان کے کہہ دینے کی وجہ سے، ان کے چاہ لینے کی وجہ سے، ان کے زبان کے لفظ طلاق کے تکرار کی وجہ سے ان کو دو رجوع سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کے حدود کی پامالی کر رہے ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا کرے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی اور رضامندی ہی صرف چاہتے ہو؟ اس کے لیے تم نے حرام کر لیا ماریہ قبطیہ کو۔ واللہ غفور الرحیم، سن لو، اپنی اس قسم کو توڑ دو، کفارہ ادا کرو، اس سے باز آ جاؤ، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ، اللہ نے فرض کیا ہے، لکم تحلت ایمانکم، آگے کی ویڈیو میں سنیے،